آزمائشی حالات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج مسلمان دنیا میں ہر جگہ ابتلا و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ سے لے کر چین اور برما تک ہر جگہ مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو بے قیمتی شے بن چکی ہے۔ خود مسلم ممالک شام، عراق، افغانستان اور یمن وغیرہ میں مسلمانوں کی آپسی برادر کشی ہے، جس کے پیچھے صلیبی اور صہیونی سازشیں شامل ہیں۔ مسلمانوں کے خون کو پینے کے پانی سے بھی زیادہ ارزاں اور سستا بنا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالات ہمیں خود احتسابی کا سبق دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو خود اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ایک ایسا جائزہ جو ایمان سے لے کر اعمال و اخلاق تک تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، ہر تکلیف دہ واقعے کو دوسرے کا قصور قرار دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھنا مومنانہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے اوپر پہنچنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو قرار دیتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ یہی حال دوسری ان قوموں کا بھی تھا جو ایمان اور عمل سے محروم تھے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوتی تھی تو وہ اہل ایمان کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں بھی قریش اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ انسان پر آزمائش آئے گی، وہ اصل میں خود ان کی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس لیے حالات کی ناموافقت کا سبب دوسروں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے آپ میں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان حالات کے پس منظر میں بعض سادہ لوگ مسلمان سوچتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین حق پر ہیں اور امت ہے، خیر امت ہے، سب سے افضل امت ہے، تو پھر ہم پر یہ مصیبت، یہ پریشانیاں، یہ آلام کیوں آ رہے ہیں جن کا اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے انتخاب کیا ہے؟ تو پھر ہم اتنی آزمائشوں اور دشواریوں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ یہ بات مسلمانوں کو زیادہ حق سے، مسلمانوں کو دین اسلام سے گمراہ کرنے کی اور قرآن کریم کو چھوڑنے کی طرف اور دین اسلام سے دور کرنے کی، ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے اعداء اسلام کی طرف سے بھی کہی جاتی ہے، لیکن یہ سوچنا درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آخرت نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر طرح کی نعمت سے سرفراز ہوں، جنت ان کی قیام گاہ ہوگی، اور وہ ہر طرح کی تکلیف اور ناگوار باتوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن دنیا میں اس کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ اہل ایمان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ان سے دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا کہ قرآن مجید نے ایک اور موقع پر وضاحت اور تاکید کے ساتھ کہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ ہم تم لوگوں کو خوف، بھوک، مال، جانوں اور مالوں کے اور پھلوں کے نقصان سے ضرور ہی آزمائیں گے۔ تاکید کی گئی ہے، اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔
میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زور دے کر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ضرور آزمایا جائے گا، اور آزمائشیں بھی مختلف قسموں کی ہوں گی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ مسلمان خوف و دہشت سے دوچار کیے جائیں گے، وہ اپنی مال و عزت اور آبرو کے معاملے میں غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ آج پوری دنیا اور خود ہمارے ملک میں مسلمان اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کو معاشی نقصان سے آزمایا جائے گا۔ اس معاشی نقصان کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ بالکل فاقوں کی نوبت آ جائے گی، جیسا کہ بعض ملکوں کی صورتحال ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب چیز آپ کے سامنے واضح طور پر ہے، جن کے قدرتی وسائل پر مغرب نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی صورتحال برما کے مظلوموں اور شام کے مہاجرین کی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نوبت نہ آئے، لیکن ان کو معاشی اعتبار سے نہایت پسماندہ اور اقتصادی نقصان سے دوچار کیا جائے۔ ملازمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے، جیسا کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ مرکز سے لے کر ریاستوں تک تمام ملازمتوں میں آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا تناسب بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ تیسرے یہ کہ ان کی آزمائش جانی نقصان سے ہوگی۔ ہندوستان میں مسلسل مسلمان اس مصیبت کا سامنا کر رہا ہے۔ صرف بھاگلپور، میرٹھ، جمشید پور اور ممبئی، گجرات کے فسادات، نیز بابری مسجد کی شہادت کے موقع سے ہونے والے شہید مسلمانوں کے اعداد و شمار کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کوئی عجب نہیں کہ 25-30 ہزار کے قریب پہنچ جائے گی۔ یہ ایسا جانی نقصان ہے جس سے مسلمان مسلسل دوچار ہوتے آ رہے ہیں، اور باعث افسوس بات یہ ہے کہ جب فسادات کی روک تھام کے لیے ایک سیاسی جماعت نے مسلمانوں کے مطالبے پر بل مرتب کیا تو ان پارٹیوں نے بھی اس کی تاکید کرنے سے انکار کر دیا جو اپنے آپ کو سیکولر اور اقلیت دوست کہتے ہیں۔ چوتھے جس چیز سے آزمانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ثمرات۔ ثمرات کے معنی پھل کے ہیں، ثمرہ کے معنی پھل کے آتے ہیں، اور اس آیت میں بعض مفسرین نے اس سے اولاد مراد لیا ہے، اس آیت سے اولاد مراد لیا ہے۔ والثمرات الاولاد۔ آج بہت سے ملکوں میں والدین کے سامنے ان کی مسلمان اولاد کے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے فلسطین میں کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پر اسرائیلی دہشت گرد گولیاں چلاتے، اور ابھی حال ہی میں 2-3 روز قبل ایک چھوٹے سے معصوم بچے پر یہودی خبیث کتے نے گولیاں چلائی اور اس دہشت گرد نے اس بچے کو شہید کر دیا۔ خود ہمارے ملک میں مسلمان نوجوان ہر وقت اس خطرے سے دوچار رہتے ہیں کہ نہ جانے انہیں بے قصور ہونے کے باوجود دہشت گردی کا الزام لگا کر کب جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ یہ بھی اولاد کے نقصان کی ایک صورت ہے جس سے اس وقت مسلمان دوچار ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا ان مصیبتوں سے دوچار ہونا اللہ کے وعدے اور قرآن مجید کی پیشن گوئی کے مطابق ہے، اور ان کا پیش آنا قابل تعجب نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کے پیش آنے کو مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گروہ ایمان پر قائم رہنے کے باوجود کسی وجہ سے مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ نہیں رہتا تو اس کو حسرت و افسوس، نا امیدی اور بے یقینی سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے کسی کو آزمائشوں سے محفوظ رکھنا چاہتے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق انبیاء کرام تھے، لیکن قرآن مجید نے تفصیل سے انبیاء اور ان کی اقوام کے واقعات کو ذکر کیا ہے، جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی قوم کی طرف سے سخت تکلیف اور پریشانیاں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جن کو مشرکین سابقہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کے 950 سال کا غالب حصہ دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزارا ہے، لیکن قوم کا رد عمل مسلسل انکار اور سرکشی تھا، مذاق اڑاتے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم ان پر سنگباری کرتی تھی، پتھر بازی کرتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر تھے
کہ ان کے بعد تمام پیغمبر انہی کی نسل سے پیدا ہوئے، جن میں رسول اکرم محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ ان کو بڑی بے دوری سے نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ایندھن آپ کو جلانے کے لیے تیار کیا گیا، قوم کے ایک ایک فرد نے اس میں حصہ لیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت خاص سے آپ کو بچا لیا۔ بیگانوں ہی سے نہیں، اپنوں سے بھی کچھ کم تکلیف نہیں پہنچی۔ خود والد نے کہا کہ اگر تم دعوت توحید سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارے گئے، اندھیرے کنویں میں پھینکے گئے، ماں باپ سے جدا کیے گئے، نبی زادے تھے لیکن غلام بنائے گئے اور بازار میں بیچے گئے، اور بالآخر قید کی صعوبتیں، مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ مفسرین کی روایت کے مطابق کم و بیش 12 سال آپ قید خانے میں رہے۔ آپ نے 12 سال قید خانے میں گزارے، جیل کے اندر گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جن آزمائشوں سے گزاری گئی، قرآن مجید نے تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ فرعون پوری قوم بنی اسرائیل سے بیکار کا کام لیا کرتی تھی، ان سے کھیتی کراتی تھی، عمارتیں بنواتی تھی، پہاڑوں کو تراش کر ستون بنوائے جاتے تھے، پتھر توڑوائے جاتے تھے جو ان کاموں کے لائق نہیں تھے، ان سے یومیہ جزیہ لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے جزیہ ادا نہیں کرتا تو اس کے ہاتھ اس کی گردنوں سے باندھ دیے جاتے تھے، اور عورتوں کے ذمے کپڑوں کی بنائی اور کڑھائی کا کام ہوتا تھا۔ پھر ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، مصر پہنچی، اور اس نے قوم فرعون یعنی قبطیوں کے ایک ایک مکان کو آگ لگا دی اور انہیں تہس نہس کر دیا، انہیں خاکستر کر دیا، اور بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ کاہنوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو مصر پر غلبہ حاصل کرے گا۔ پھر کیا تھا، فرعون کا ظالمانہ حکم جاری ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ سال ہر سال یہ عمل چلتا رہا، سال ہر سال چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ خود قبطی سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ اس سلسلے کو روکا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بوڑھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو محنت مزدوری کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح آئندہ ہم لوگوں کو ان پر مشقت کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ خوف و دہشت کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں حضرت ابو طالب روزانہ بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو آپ کی حفاظت پر مامور فرماتے تھے، اور مدنی زندگی میں بھی جب تک سورہ مائدہ کی آیت نازل نہیں ہوئی آپ کی قیام گاہ پر پہرا دیا جاتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بہت سی دفعہ اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سویا کرتے تھے تاکہ اگر دشمن اچانک حملہ آور ہو جائے تو دفاع کیا جا سکے۔ پوری مکی زندگی آپ کی جان خطرے میں رہی۔ عین صحن کعبہ میں آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، اس پیغمبر کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی جس کے صدقے پوری کائنات کو سجایا گیا، جس کی اگر نہ بھیجنا ہوتا تو یہ زمین پیدا نہ ہوتی، یہ آسمان نہ بنایا جاتا، یہ پہاڑ اور یہ چشمے نہ بہائے جاتے، یہ پہاڑوں کو کھڑا نہ کیا جاتا، یہ پھل، یہ درخت، یہ دریا اور یہ انسان کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ قتل کے منصوبے بنائے گئے، طائف میں زخموں سے چور چور کیے گئے، احد میں روئے منور سے خون کا فوارہ بہنے لگا، شیعہ ابی طالب میں 3 سال سے زیادہ عرصہ ایسا بائیکاٹ کیا گیا کہ مسلسل فاقوں سے گزرنا پڑا، اور بنو ہاشم کے بچے ایک ایک دانے کو ترس گئے۔ اپنے عزیزوں کی قربانی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم بھی دیکھا جن کی لاش مسخ کر دی گئی تھی۔ مکی زندگی کے 13 سال آپ نے سخت مشقتوں میں گزارے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی 8 سال کا عرصہ اسی طرح گزرا کہ اہل مکہ کی طرف سے تابڑ توڑ حملے ہوتے رہے۔ آخر ہجرت کے 8ویں سال اور نبوت کے 21ویں سال مکہ فتح ہوا،
اور جس محبوب سرزمین سے آپ کو ظلمانہ نکال دیا گیا تھا وہی آج آپ کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جیسے 21 سال کے بعد مکہ کے لوگ دامن اسلام میں آ گئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام کے سامنے سر تاج جھکا دیا، یہی اہل مکہ آج سے 21 سال پہلے جب آپ نے دعوت حق پیش کی تھی آپ کی دعوت کے سامنے سر جھکا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان آزمائشوں سے اس لیے گزارا کہ امت کو جن آزمائشوں سے گزرنا تھا آپ کو ان تمام دشواریوں سے گزارا جائے، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کا اسوہ موجود ہو، دشواریاں ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہ کر دے، وہ مایوس اور نا امید نہ ہو، ان کے سامنے اپنے نبی کی مثال موجود ہو اور یہ بات ان کے لیے ڈھارس اور تسلی کی باعث بنے۔ اس لیے مسلمانوں کو موجودہ عالمی اور ملکی حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لیجیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی امید سے نا امید مت ہو، اللہ پر یقین رکھو اور ان کے یقین میں تذبذب پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں احساس رہنا چاہیے کہ ان ابتلاؤں سے دوچار ہونا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حالات سے گزرنے کے مقابلے تو بہت ہی کم تر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیش آنے والے حالات کے پس منظر میں فرمایا کہ اللہ کے یہاں آزمائش کے اعتبار سے افراد اور قوموں کا اجر ہوگا۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، اگر وہ ان حالات میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں رہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر محلے کی سڑک پر نکلے اور دیکھا کہ چند بچے آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں اور ان میں ایک آپ کا بیٹا بھی ہے، تو آپ محلے کے بچوں کو تو چھوڑ دیں گے لیکن اپنے بچے کا کان پکڑ کر لائیں گے، اور ہو سکتا ہے تو آپ اس کو دو چار لگا بھی دیں گے، کیونکہ آپ دوسرے بچوں کی غلطی کو تو وقتی طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا بھی جس سے آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہے، آپ کا اپنا بیٹا جس سے آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہے، تھوڑی سی کوتاہی بھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے اور آپ فوری طور پر اس کی تنبیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ امت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیدا کی گئی ہے، لوگ اپنے لیے جیتے ہیں اور یہ امت انسانیت کے لیے جیتی ہے۔ خیر امت اخرجت للناس، اس لیے دوسری قوموں کو اس کی کوتاہیوں پر ڈھیل دی جاتی ہے، جس کو قرآن مجید نے امہال سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس امت سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو فوراً اس کی پکڑ کی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال کھیتی کسی ہے کہ برابر ہو اس کو ایک طرف سے دوسری طرف ہلاتی رہے۔ مومن اسی طرح آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اور منافق کی مثال ایسے درخت کی ہے جو ہلتا نہیں ہے، جو پھلتا نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ موجودہ حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے، یہ ایک طوفان ہے جو آیا ہے اور گزر جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی خطے میں مسلمانوں کو مغلوب ہو جانے سے اسلام مغلوب ہو جائے گا، بلکہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عین اس وقت جب مسلمان مغلوبیت سے دوچار تھے، اسلام نے اپنی استدلالی قوت کی بدولت غلبہ اور فتح مندی کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کو یاد رکھیے، نمازیں ادا کیجیے، صدقات نکالیے، زکوٰۃ نکالیے، اپنے بھائیوں کا ساتھ دیجیے، متحد ہو جائیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، مدارسوں کو آباد کیجیے، خانقاہوں کو آباد کیجیے، اپنے رب کو مت بھولیے، ہر جگہ، ہر خوشی، ہر غم، ہر ماحول میں، ہر راستے میں، ہر گھر میں، جس وقت جس جگہ آپ ہو، اللہ کو مت بھولیے، اللہ کو یاد رکھیے، تب جا کر آپ اس دنیا کے اندر روشن ہو پائیں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم ایمان و یقین کے اس معیار پر اپنے آپ کو لے آؤ جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے تو تم انجام کار تم ہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، گھبراؤ مت، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد اور مدارس کو محفوظ رکھے اللہ تعالی، ہمارے اکابرین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔